و صحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج 18 ذی الحج، یہ وہ تاریخ ہے جس میں حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ اس مناسبت سے آج گفتگو کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اسلامی تجارت کی خصوصیات اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تجارت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر تجارت کا لفظ استعمال فرمایا۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقوں کی تجارت کا ذکر فرمایا۔ چونکہ قرآن نے کیٹیگرائز کیا انسانیت کو، ایک وہ ہیں جو طبقہ ہے بہت بڑا، حضور علیہ السلام کی زندگی مبارکہ میں منافقین کا ایک گروہ تھا۔ مالک نے ان کا تذکرہ تفصیل سے فرما کر ان کی چند عادتوں کا بھی ذکر کیا، ان کی تجارت کے انجام کا بھی ذکر کیا۔ مثلاً ان منافقین مدینہ کی چند عادتیں دوسرے رکوع میں سورہ بقرہ میں ذکر فرمائیں کہ وہ منافقین وہ دل سے دین اسلام کا انکار کرتے تھے اور زبان سے اقرار کرتے تھے۔ نمبر 2، جھوٹ بولنا۔ نمبر 3، فساد کرنا۔ نمبر 4، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بے وقوف کہنا، فساد پھیلانا اور کفار سے دوستی رکھنا۔ تو یہ ان کی بری عادات کا قرآن کریم نے تذکرہ فرما کر فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، یعنی ایمان کی بجائے کفر خریدا۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا، اور ان کے دردناک انجام کا فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ انسانیت کا ایسا سیکٹ اور طبقہ جو ان طریقوں اور نقشوں پر اور کردار کو فالو کرتا رہے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ایسے منافقین کے لیے وہاں دردناک عذاب ہے۔ یہ منافقوں کی زندگی، ان کے اطوار تھے اور ان کی تجارت اور اس کا انجام تھا۔ یہ تجارت کا اور کردار کا ایک تاریک پہلو تھا۔ اب قرآن کریم کی کیا بات ہے اس پاک کلام کی کہ سورہ نور میں بے نیاز نے اپنے مقرب ترین بندوں کا تذکرہ فرمایا۔ تجارت تو وہ بھی کر گئے، ٹریڈنگ اور کاروبار وہ بھی کر رہے ہیں، مگر کیا بات ان اہل اللہ کی، ان کاملین کی تجارت کی کیا بات اور کیا کہنا۔ سورہ نور میں رب العالمین نے ان پیاروں کی تجارت اور ان کے کردار کا ذکر فرمایا، ان کی صفات جلیلہ کا تذکرہ سورہ نور میں یوں فرمایا رجال
اللہ کے مقرب بندے کاملین اہل ایمان مسلمان ایسے عظیم الشان اللہ کے بندے ہیں، مرد ہیں، پہلی خوبی کیا ہے؟ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ میرے ان مقرب بندوں کی تجارت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ ایک دوسرا، وَإِقَامِ الصَّلَاۃ، اور تجارت ان کو نماز سے نہیں روکتی۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور جب زکوٰۃ کی بات ہوتی ہے تو تجارت اور پیسہ ان کے رکاوٹ نہیں بنتا، یہ سب چیزیں ادا کرتے ہیں۔ یہ خوبیاں ہیں ایسے کاملین کی تجارت کی۔ ایسی تجارت کیوں کرتے ہیں؟ نماز بھی، زکوٰۃ بھی، اللہ کی یاد بھی، شریعت بھی اور تجارت بھی۔ کیا وجہ ہے؟ فرمایا یخافون یومن، میرے یہ مقرب بندے اس قیامت سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہی وہ عقیدہ ہے جو مسلمان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ مالک وہ دن کیا ہوگا؟ میرے برادران، چھوٹی سی تکلیف آئے بندے کا دل دھڑکنے لگتا ہے، ہارٹ بیٹنگ تیز ہو جاتی ہے، ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، خوف سوار ہوتا ہے، فلاں کام میں نے کرنا ہے۔ اللہ پاک نے قیامت کی حالت کا جب ذکر فرمایا اس قیامت والے دن تتقلب فیہ القلوب، جس دن دل گھبرا جائیں گے، والابصار، اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، جب یہ سارا نظام کائنات کا تہس نہس ہونا ہے۔ ایک بلڈنگ گرے تو ہمارا حشر کیا، ایک کشتی ڈوبے تو ہمارا کیا حشر، ایک جہاز کریش ہو تو ہم گھبراتے ہیں، تو جب یہ ساری کائنات کریش ہوگی پھر اٹھیں گے دوبارہ، تو فرمایا دل بھی گھبرا جائیں گے، آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ میرے مقربین تجارت ان شرائط اور شریعت کے مطابق اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس دن جا کے رب کے سامنے اس قیامت کے ڈر سے ہمیں پریشانی نہ ہو، ہم مسکراتے ہوئے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور مالک نے اسی تجارت کے بارے میں فرمایا ایسے تجارت کرنے والے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی مقربین کو ان کے نیک اعمال کا حسین بدلہ عطا فرمائے گا۔ خالی بدلہ ہی نہیں دے گا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، بلکہ اپنے فضل سے کچھ اور بھی عطا فرمائے گا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جسے چاہتا ہے کئی لوگوں کو گن گن کے دیتا ہے، مگر جو میرے بن جاتے ہیں انہیں پھر گنتی کے بغیر بے حساب رزق عطا فرماتا۔ تو یہ کاملین کی تجارت، وہ منافقین کی تجارت۔ یہی حسن ہے قرآن کا کہ یہ تصویر کے دونوں رخ پیش کرتا ہے۔ برادران، اب میں اسلامی تجارت کی چند خصوصیات جو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ مسلم امہ ان چیزوں کو ہر وقت پیش نظر رکھ کر اپنی تجارت اور کاروبار میں آگے قدم بڑھائے۔ سب سے پہلے حدیث شریف ہے، درود پاک پڑھ رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے حبیب کی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بازار میں اناج کے ایک ڈھیر کے قریب سے گزرے، حضور نگرانی رکھتے تھے تاجروں کی۔ صبرۃ الطعام، غلے کے ڈھیر سے گزرے
گندم کا ڈھیر ہوگا یا جو بھی اناج کا ایک ڈھیر تھا، حضور گزرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس ڈھیر میں داخل فرمایا۔ جب آپ نے مبارک ہاتھ اس غلے کے ڈھیر میں داخل فرمایا تو اس ڈھیر کے اندر سے گیلا پن، بللن تری، جیسے گیلا اناج تھا وہ اندر تھا۔ حضور کو محسوس ہوا کہ یہ جو ڈھیر ہے غلہ کا، اناج کا، اس کے اندرونی جو حصہ ہے وہ تو گیلا ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بارش برسی تو گیلی تھی، وہ اندر میں نے کر دی۔ اللہ، حضور نے فرمایا اس گیلی گندم کو اوپر کیوں نہیں رہنے دیا؟ یہ وہ امت کا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جس کو رسول اللہ نے اپنے عمل سے حل کیا۔ یہ گیلی گندم اوپر کیوں نہیں رہنے دیا، اناج گیلا، تاکہ جو خریدار آتا وہ اس کو دیکھ لیتا، پھر اس کی مرضی ہوتی تو خریدتا، نہ مرضی ہوتی تو چھوڑ دیتا۔ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل، سنت تھی۔ آپ نے فرمایا، پھر وہ تاریخ ساز جملہ فرمایا جو شاید آپ اور ہم اکثر لکھا ہوا بھی دیکھتے ہیں مگر عمل ہمارا ویسے نہیں ہوتا۔ وہ حضور پاک کا ارشاد ہے، فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی فلیس منا، اس کا رسول اللہ کی ذات سے، اس میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ امت محمدیہ سے خارج۔ یہ وہ کردار تھا جس کی بنیاد رسول اللہ نے رکھی تھی۔ یوں ہی ایک نقطہ، یہ پہلا اصول ملاوٹ سے پاک۔ دوسرا، قرآن کریم کی سورہ المطففین کی آیت نمبر 1 اور 2 اور 3 میں اللہ پاک نے کم تولنے والے، معیار اور مقدار میں کمی کرنا، اوپر لکھا ہوا کچھ نیچے کچھ، ماشاءاللہ آن لائن اب آج کل ہو رہا ہے، جو منگاؤ اوپر سے کچھ ہوگا اندر سے کوڑے میں ڈالنا پڑتا ہے۔ جب کھولتے ہیں پیسے وہ لے گیا تو اب آپ تو فارغ ہو گئے نا جی، آن لائن ٹریڈنگ کیا آپ نے۔ نہیں، ایسا نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ ملاوٹ سے منع کیا۔ قرآن کریم نے ناپ تول اور معیار اور مقدار کی کمی پر اللہ نے سخت ناراضگی کا اظہار قرآن کریم میں کیا۔ میں یہاں لفظ پڑھ رہا ہوں، ارشاد فرمایا ویل للمطففین، ناپ تول میں جو لوگ کمی کرنے والے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا یہ جہنم کی ایک وادی ہے جس میں وہ جائیں گے، اللہ بچائے۔ ہلاکت ہے، بربادی ہے جو ناپ تول میں، معیار اور مقدار میں کمی کرتے۔ اور آپ کے میرے علم میں ہونا چاہیے کہ جب آپ قرآن شریف کا مطالعہ فرمائیں 8ویں سپارے کے آخر اور 9ویں کے شروع میں، اور اسی طرح 19ویں سپارے میں، میرے برادران، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بڑی خوشحال قوم تھی، بہت ویل آف تھی، بہت بڑی خوشحال امیر قوم تھی، بڑا پیسہ تھا، مگر آپ کو یہ مجھے سن کر حیرت ہوگی، جب انہوں نے ناپ تول میں خیانت کی ان کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا، برباد کر کے، اجاڑ کے رکھ دیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کے معیار اور مقدار میں کمی کی وجہ سے اس کائنات میں تباہ ہوئی۔ اب میں حدیث شریف، جو عیب والا مال بیچ دیتے ہیں، سبزی خراب، پھل خراب، دوائیاں 2 نمبر، ہر چیز میں عیب ہے، اور اس کے اوپر چمکیلے شاپر لگا کے، بڑا پیارا ہے، لائٹاں جلا کے،
ہمارے ہاں گاہک آتے ہیں نا تو لائٹیں جل جاتی. اللہ اکبر. ہم لوگوں نے 2 نمبریاں ساری سیکھ رکھی ہیں. میرے برادران، یہ دین ہمیں پیوریفائی کر رہا ہے. ہمارے جراثیم کو دھونے کے لیے قرآن شریف ہے. میرے برادران، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا مال تجارت جس میں عیب ہو، ایسی زمین جس کے کاغذی 2 نمبر ہیں، ایسا پلاٹ ہے، چیز ہے، گاڑی ہے، ایکسیڈنٹل ہے، مین ایکسیڈنٹ اس کا ہوا ہے. میں تو مثال کے طور پہ کوئی بھی مال آپ جب سیل کر رہے ہیں، بہت بڑی سخت ناراضگی ہے. میں وہ شاید اب تک آپ کو مسائل ہی بتاتے رہے. ہم علماء کو چاہیے کہ ہم یہ معاشرتی مسائل میں اپنی بھی دوسروں کی اصلاح کیا کریں. یہ حدیث شریف من باع عیبا فلم یبینہ، اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس شخص نے عیب والا مال عیب چھپا کر مال بیچا، وہ اللہ کی غضب میں اللہ کی ناراضگی اس پر برستی رہتی ہے. او یا اس پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں کہ تو نے یہ کتنا بڑا ظلم کیا. ہم چند ٹکوں کی خاطر دوسرے مسلمان بھائی کا کباڑا کر کے اپنے اکاؤنٹ کو بھر دیتے ہیں. لو جی سیل کر دیتی میں. استغفر اللہ. آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ مالک کی کتنی ناراضگی تم پر برسی. اللہ کا غضب اور فرشتوں کی لعنت کے ہم حقدار ہو رہے ہوتے ہیں. ہم ایسی ٹریڈنگ تجارت اور سیل کر رہے ہوتے ہیں، سارا ہی بیچ دیتا ہے جی. بڑا اچھا منڈا، انہیں ایک بھی نہیں چیز رہنے دیتی. استغفر اللہ. یہ نہیں پتا کہ واپسی پر جو عذاب اترنا ہے تیرے کاروبار میں اور تیری اولاد میں، تیری صحت پر، وہ تجھے پتہ ہی نہیں، اور آخرت کا سوال جواب آگے. اسی لیے اللہ پاک نے جب کم تولنے والوں کا ذکر فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم. یہ کم تولنے والے، 2 نمبریاں کرنے والے، یہ سوچتے نہیں ہیں کہ اس بڑے دن ان کو اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. سارے انسان رب العالمین کے آگے کھڑے ہوں گے. نہیں سوچتے. یہ قرآن ہمیں جھنجھوڑتا ہے. قرآن کریم ہماری تربیت اور ہماری اصلاح کرتا ہے. تو عیب والی چیز کو نہیں بیچنا. ہاں بتا دیں بھائی اس میں تھوڑا سا نقص ہے، اس لیے میں آپ سے پیسے کم لے رہا ہوں، بات ختم. اللہ اکبر. اب میں چونکہ موضوع حضرت عثمان غنی کی بات تھی، سچے تاجر کے بارے میں کیا مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بار مسجد میں لکھوا دی تاکہ کوئی درس ہمارا سنے نہ سنے، باہر والی یہ حدیثیں پڑھ لے تو اس کی اصلاح ہو جائے گی. میرے برادران، سچا تاجر اس کا مقام یہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا دیانتدار تاجر، پھونک پھونک کے رزق حلال کھانے والا، جب قیامت کے دن ایسا تاجر اٹھے گا، نہ اس پر کوئی وحی اتری تھی، نہ وہ شہید ہوا تھا. ٹھیک ہے جی، وہ کامن مین تھا، ایک عام دنیا دار آدمی تھا، تاجر تھا، نہ وحی اتری تھی نہ شہید ہوا تھا. قیامت کے اس بھرے اجتماع کے اندر اللہ اس تاجر کو اٹھا کر نبیوں، صدیقوں اور شہداء کی صف میں کھڑا کر دے گا. جی ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، رزق کے اڈے پر بیٹھیں، فیصلہ کر کے بیٹھیں کہ آپ نے منافقوں کی تجارت کرنی ہے یا عثمان غنی کی تجارت کرنی ہے، رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. یہ ترمذی شریف کی حدیث تھی جو میں نے ابھی عرض کی. قربان جائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آج یوم شہادت ہے. آپ کی بہت خوبیاں الحمدللہ عاجز نے میں تحریر کی، مگر چونکہ وقت مختصر ہے. آپ کی سب سے بڑی خوبی تجارت
تا قیامت مسلم امت کو ایک لین دے گئے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ تجارت کے 3 مقاصد ہیں، یہ حدیث شریف ہے، میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے 3 مقصد بتائے کہ آپ صبح سے شام تک اپنی دکان پہ بیٹھتے ہیں اور دفتر میں بیٹھتے ہیں، ارننگ کے 3 مقاصد، 3 آبجیکٹیوز حضور علیہ السلام نے بتائے مین۔ آپ صبح سے شام تک بیٹھتے ہیں اور پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں، مسائل کو فیس کرتے ہیں، پیسہ حاصل کرتے ہیں، تو تجارت کے مقاصد اللہ کے رسول نے 3 بیان فرمائے۔ نمبر 1 فرمایا، پہلا مقصد اللہ اپنا دے، کسی سے یوں نہ کرنا پڑے، اپنا ہو بس، کسی سے یوں نہ کرنا پڑے، مانگنا نہ پڑے، ایک بھیک سے بچنا۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرمائے کہ گھر والوں کے خرچ، اہل و عیال کے حق ادا کر سکوں۔ 2 پھر فرمایا جو بچ جائے وہ اپنے ہمسایوں پر بھی کچھ ان کو بھی دوں اور غرباء کی بھی ہیلپ کروں۔ یہ 3 مقاصد ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو ان 3 مقاصد کے لیے رزق حلال تلاش کرے، صبح کو اٹھے، شام کو تھکا ماندہ واپس جائے، رکشہ چلائے یا گاڑیاں چلائے، کسی بھی لائن کو اڈاپٹ کرتا ہے، حضور کی حدیث ہے، ان 3 مقاصد کے لیے رزق حلال تلاش کرنے والا اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات کرے گا، اللہ سے ملاقات کے وقت اس کی چہرے کا حال کیا ہوگا، کیا اس کی کیفیت ہوگی؟ قربان جائیں رسول اللہ کی ذات اقدس پر، جنہوں نے فرش پر بیٹھ کر ہمیں عرش کی باتیں بتا دیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایسا خوش نصیب میرا امتی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اس قدر حشاش پر نور چہرے کے ساتھ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ ہم نے تجارت کو، اپنے کاروبار کو، ملازمت کو بے مقصد سمجھا، میں جی نفلیں پڑھ لوں، بھئی چھوڑ نفل، فرض، تسبیح بعد میں، فرض، یہ تو عام تھا۔ اب میں حضرت عثمان غنی پر قربان جاؤں، ان کی عظمت انشاءاللہ اگلے جمعہ بھی عرض کروں گا، ان کی تجارت کے حوالے سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی ہجرت فرمائی حبشہ، ایتھوپیا، اب اس وقت اس کا جو موجودہ نام ہے، وہاں آپ نے تجارت کی، وہاں آپ کا کاروبار ہی، آپ کا پیشہ ہی تجارت تھا۔ آپ میں 3 خوبیاں تھیں، ذہانت 2، 1 محنت 2 اور دیانت 3۔ خدا کی قسم مکہ چھوڑا، لنکس یہیں رہ گئے، ٹھیک ہے جی، رشتہ دار سب یہیں رہ گئے، کہاں اتنی دور حبشہ میں جب پہنچے، آپ نے اپنے اس خدا داد صلاحیت اور ان 3 خوبیوں کی بدولت جو کچھ پیسہ تھا تجارت کا، وہاں دوسروں کے ملک میں تجارت کا آغاز کیا۔ آپ حیران ہوں گے، اللہ پاک نے آپ کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا تھا، آپ نے اس ملک میں جا کر جب اپنی تجارت صحیح طرح شروع کی، وہاں کے مقامی تاجر جو وہاں عرصہ دراز سے رہ رہے تھے، حضرت عثمان غنی نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، آپ کی تجارت آگے بڑھ گئی، ایک، اور پھر آپ کی تجارت کی وجہ سے اس ملک حبشہ کی اقتصادی حالت جو پہلے خراب تھی وہ بہت اونچی چلی گئی، وہ ملک بہت ترقی کر گیا۔ یہ صحابہ کی قدموں کی برکت تھی، جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا اونچا۔ ہم جہاں جاتے ہیں اس ماحول کا بیڑا غرق کر کے آتے ہیں، مگر وہ رسول اللہ کی زیارت کرنے والے عثمان غنی رضی اللہ عنہ جہاں جہاں صحابہ نے قدم رکھے، ان کے کردار میں رسول اللہ کے حسن اخلاق کی خوشبو ایسی تھی، جہاں پہنچے در و دیوار کا نقشہ بدل لائے، جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا اونچا، اور جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدل لائے۔ یہ
ان پاکیزہ لوگوں کے قدموں کی برکت اور اسلام کا معجزہ۔ اب حضرت عثمان غنی کی تجارت کی خصوصیات کے حوالے سے، آپ پہلے کپڑے کی تجارت کرتے تھے، مگر تجارت، اس کپڑے کی تجارت کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی شامل کرتے گئے۔ غلے کی تجارت میں آپ کو بڑا نمایاں مقام حاصل تھا۔ ہجرت مدینہ سے پہلے کسی بھی نئے کنٹری میں، ملک میں، ماحول میں جب انسان قدم رکھتا ہے، وہاں کی انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی جگہ جائیں گے تو وہاں کا ایک اپنا سیٹ اپ ماحول تھا۔ پہلے وہاں حبشہ کی تجارت، وہاں سے واپس جب مدینہ پاک میں آپ نے ہجرت فرما کر یہاں آئے تو یہاں دونوں فیلڈ تھے، ایک معاشی میدان، دوسرا سیاسی میدان۔ دونوں فیلڈ میں یہودی ڈومینیٹ کر رہے تھے، وہ سپریم پاور تھے۔ پیسہ ان کے پاس بڑا تھا کیونکہ وہ سود پر قرض دیتے تھے، پیسہ ان کے پاس بہت تھا، اس لیے سیاست میں بھی وہ ڈومینیٹ کر رہے تھے، اپر ہینڈ تھے، انہی کا عمل دخل تھا ان دونوں شعبوں پر۔ میرے برادران، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہاں مدینہ پاک میں قدم رکھا، پھر کیا ہوا؟ جب پہلے تو یہودیوں کو غلبہ حاصل تھا، وہ معاشی طور پر مضبوط تھے، مگر حضرت عثمان غنی کی تجارت نے جب آپ نے شروع کی، پورے مدینہ منورہ کی فضا کو بدل کے رکھ دیا۔ یہ ہے کردار۔ ہم دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، او کی کرے گا، چھڑ پر یار، تیرا اپنا ایک مقام ہے، خود ہی نہ بیچ فقیری میں، نام پیدا کر، نئی صبح نئی شام پیدا کر، تیرے ہاتھ میں رسول اللہ کا دامن ہے۔ حضور پاک نے ہمیں ایسا آئین اور قرآن دیا، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ سب کے پاس پیسہ ہوگا مگر قرآن جیسی کتاب کسی کے پاس نہیں ہے۔ میرے برادران، آپ کی تجارت میں کیا چیزیں تھیں؟ ناجائز منافع خوری نہیں تھی، زیادہ منافع خوری کی لالچ کا تصور تک نہ تھا، ناجائز طریقوں سے مال بیچنا گناہ عظیم تھا۔ آپ کی ذہانت اور دیانت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی وسعت عطا فرمائی کہ تجارتی منڈیوں میں لوگ آپ کے اس وقت، یہ 35 ہجری کی بات کر رہا ہوں، اب تو ہم 1444 میں بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرمائے ہوئے ابھی تو 20 30 35 سال گزرے تھے۔ 11 میں حضور کا وصال ہے، پھر صدیق اکبر کے 2 سال ہیں، پھر 10 سال فاروق اعظم کے، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، تو 35 ہجری کی بات ہے۔ اب آپ 1500 برس، اس وقت ہم بیٹھے ہیں 1444 ہجری۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تجارت فرمائی، اس وقت نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی یہ کیمروں کا نظام تھا، سی کیمرے جو لگ جاتے ملازموں کی نگرانی کرنے کے لیے۔ یہ ٹریڈنگ اس طرح کی نہ تھی جو اب آج ایمیزون کو حاصل ہے، صلاحیتیں، دنیا اس پہ جا رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آج سے 1000-1500 سال پہلے آپ کی تجارت اور آپ کے سامان تجارت کے اپنے جہاز چلتے تھے، جہاز شپ تھے، اور تجارتی منڈیوں میں میرے استاد محترم ڈاکٹر خواجہ عابد نظامی صاحب لکھتے ہیں کہ تاریخ انسانیت کو آپ اٹھا کر دیکھیں، ایک ہستی عثمان غنی کی آپ کو نظر آئے گی جنہوں نے پہلی مرتبہ تمام یہودیوں کو تجارت میں شکست دی، وہ عثمان غنی ہے۔ تجارتی منڈیوں میں یہودی اپنا مال چھوڑ دیتے تھے، تلاش کرتے تھے کہ حضرت عثمان غنی کا مال کہاں پڑا ہے۔ کریڈیبلٹی تھی، وہ سمجھتے تھے ہمارے یہودی ہمارے جیسے، کہنا کچھ اور کرنا کچھ ہے۔ ان کو یہ پتہ تھا عثمان غنی کے سٹاک کے اندر مال جو کچھ ہے وہی، باہر بھی وہی ہے، اندر بھی وہی ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کی نمایاں خصوصیات تھی۔ انہوں نے بس ایک ہی جملہ پڑھا تھا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
فقد فاز فوزا عظیما۔ آج کی تجارت 1500 سال کے سائنسی تجربات کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ انٹرنیٹ کے اور دیگر سہولیات کا ایک بہت بڑا وسیع نظام ان کے پاس موجود ہے، پیسوں کی فراوانی ہے، مگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے قرآن پاک کی یہ آیت تھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان لیا، اللہ تعالیٰ اسے عظیم کامیابی عطا فرمائے گا۔ وہ عظیم کامیابی ملی اور دنیا کو دکھایا۔ آخری بات یہ ہے، آج 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ اسلام کے خلاف اٹھنے والی سازشیں ہر دور میں رہیں۔ فاروق اعظم شہید، عثمان غنی شہید، علی المرتضیٰ شہید، امام حسین شہید، امام حسن شہید۔ یہ ایسے لوگ جب اسلام کے معجزانہ نظام کا فیس نہیں کر سکتے، پھر وہ اسی ہتھ کنڈے پر آ جاتے ہیں کہ ان کو مٹا دیا جائے۔ آج جمعہ کے دن انہی باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا، میں نے پڑھا کہ شہادت کے وقت آپ نے فوج کو حکم دیا، خبردار میرے دفاع کے لیے کوئی نہ اٹھے، تاکہ میری وجہ سے رسول اللہ کے شہر میں خون ریزی نہ ہو۔ یہ ہے ادب، مدینہ رسول کا ادب سیکھنا ہو، عثمان غنی سے سیکھو۔ وہ مکان میں اندر داخل ہوئے اور آپ سن کر یہ حیران ہوں گے، میری بات بن گئی ہے۔ تیری بات کرتے کرتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بوقت شہادت پیسے نہیں گن رہے تھے، بلکہ آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ بتایا امت کو کہ تمہاری سب سے بڑی جائیداد قرآن پاک ہے۔ آج اسی قرآن کریم کے خلاف سویڈن کے اندر عید الاضحیٰ کے دن جون 2023 کو بے حرمتی اسی قرآن کی گئی جس کو عثمان غنی نے جمع کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کو مختلف لہجوں میں قرآن پاک پڑھنے کی اجازت دی تھی، تاکہ جس کا جو لہجہ ہے، اس لیے 7 لہجوں میں قرآن اترا تھا۔ عرب پڑھتے رہے کوئی بات نہیں، مگر جو ہی تعداد بڑھی، وہ لہجے جو مختلف قرآن شریف کے پڑھنے کے تھے، ان کی وجہ سے ہر لہجے والا دوسرے کو غلط کہنے لگا۔ میں ایسے پڑھتا ہوں، تو غلط پڑھتا ہے، وہ کہتا تو غلط پڑھتا ہے۔ امت میں ایک فتنہ کھڑا ہوا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے اس وقت اپنے زمانہ اقدس کے اندر وہ قرآن مجید کا نسخہ منگوایا جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ترتیب دیا تھا، کاتبین وحی، اور حضور علیہ السلام نے ترتیب دیا تھا، اور پھر حضرت حفصہ حضرت فاروق اعظم کی صاحبزادی کے پاس رہا۔ وہ نسخہ منگایا اور قریش کی لغت کے مطابق قرآن کریم کا نسخہ ایک تحریر فرمایا، اور باقی تمام جتنے لہجے تھے ان کو بین کیا، ان کو ختم کیا، اور وہ مصحف عثمانی تحریر فرما کر تمام ملکوں میں اور تمام اسلامی ریاست کے جو ہیڈز تھے، اسٹیٹس تھیں، وہاں بڑے بڑے دارالسلطنت تھے، وہاں بھیجے گئے کہ اب تلاوت اس نسخے کے مطابق کرو گے۔ آج امت پوری جس قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، یہ حضرت عثمان غنی کا جمع شدہ ہے، اس لیے جامع القرآن کہا جاتا ہے آپ کو۔ اور آج اسی قرآن کی بے حرمتی ہوئی۔ ہمارا کیا فرض ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ حضور کی حدیث اور ایک آیت قرآن پاک میں اللہ پاک نے ادھر متوجہ فرمایا، قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ یہ اسلام کے مخالفین آج نہیں، شروع سے آ رہے ہیں۔ میں نے سیرت میں پڑھا، ان گندے ان منافقوں لوگوں نے رسول اللہ کو بلا کر ان یہودیوں نے دیوار کے نیچے حضور کو بٹھا کر اوپر سے پتھر پھینکنے کی کوشش کی۔ جو ہی بھاری پتھر گرے گا حضور شہید ہو جائیں گے۔ ہاں، مگر وہ شمع کیا بجھے؟ ہاں،
حضور پاک کو جبرائیل امین نے آ کے خبر دی، سرکار اٹھ گئے۔ یہ آج نہیں، شروع سے آ رہے ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں کے اندر ہے، ان کا عداوت اور دشمنی زبان سے تو ظاہر ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے دلوں میں جو دشمنی ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھی کامیابی ملتی ہے ان کو دکھ ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب تمہاری تباہی ہوتی ہے، یفرحوا بِہَا، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ میرے برادران، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے کیا چپ کر کے تسبیح لے کر بیٹھ جائے؟ وہ جی آپ پہ حکومت کرے گی؟ نہ، اللہ کے رسول نے کیٹیگرائز کیا، پوری مسلم سوسائٹی کو دو حصوں میں بانٹا۔ ایک وہ لوگ ہیں جو صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، مقتدر ہیں، بڑے لوگ ہیں جن کی آواز میں وزن ہے، ان کا پہلے ذکر فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص برائی دیکھے وہ اپنی طاقت سے، اپنے اختیار سے اس کو بدل کے رکھ دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اختیار نہیں ہے، پاور نہیں ہے، تم ان پاور نہیں ہو، گورنمنٹ میں نہیں ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، رب نے تمہیں زبان دی ہے، اس زبان کو تالے نہیں لگنے چاہیے۔ اللہ کی حمایت، رسول کی حمایت، قرآن کی عزت و ناموس کے لیے اپنی زبان کو کھولو اور ان کے خلاف مذمت کا اظہار کرو، اور پوری مسلم امت کٹھی ہو کر اس تحریک کا ساتھ دے اور قرآن کریم کی حرمت کے حوالے سے آواز اٹھائے، تاکہ اسلام کے دشمنوں کو سوچنے پر مجبور کر دیں، آئندہ اس قسم کی جرات نہ ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔